آج کے اس اجلاس کا مقصد آپ بخوبی جانتے ہیں، کس مقصد کے تحت یہ اجلاس رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ اوقاف کے مسئلے میں جو اپنے اتحاد کا ثبوت دیا ہے، اپنی اجتماعیت کا ثبوت دیا ہے، اور دنیا کے سامنے مثال قائم کی کہ ہم ہمارے اسلام کے خاطر، ہماری شریعت کے خاطر، ہمارے مسائل میں ہم تمام ایک ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اس موقع پر جو کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کلمہ توحید کو اپنے دل کے اندر راسخ کریں، اسلام کی تعلیم حاصل کر کے دنیا والوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں۔ آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قریب ہے کہ میری امت پر دیگر اقوام ایسے اڑی پڑیں گے یا ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے۔ آپ نے مثال دی کہ سمندر کے جھانک کے برابر تم ہوگے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعداد اتنی بڑی ہوگی، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، اور تمہارے دلوں سے دشمنوں کا رعب ختم، تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے ختم کر دیا جائے گا، اور تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج کے اس ماحول میں بھی مسلمانوں کی ایک تعداد دنیا پرستی میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ حساس مسئلہ ہے، اس جانب ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا کے خاطر یا اپنے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس وقت بل کی تائید میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، انہیں دنیا سے محبت ہے، انہیں موت کا خوف ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے جو ہم اس دین کی بالادستی کے لیے، اس شریعت کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہیں، اور جو مصائب آئیں گے، جو مشکلات آئیں گے، انشاءاللہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ وقف بل آپ جان لیجئے، یہاں پر ہماری جائیدادیں ہی نہیں، ہمارے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہے، ہماری آنے والی نسل کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اس سے ان کو مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی شریعت میں، مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کا جو یہ جواز نکال رہے ہیں، منہ توڑ جواب دینا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ آخری بات میں آپ سے یہی کہوں گا، اس وقت
जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना है। और हमारे अकाबरीन जो कानून के अंदर केसेस दाखिल किए हैं, ये तो ये अपना काम करेंगे, लेकिन इनकी हिमायत करना, इनके साथ ठहरना और अपने सब्र और इस्तिक़लाल का मुजाहरा करना, ये हम तमाम के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुसलमानों के इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के लिए इसी तरीक़े से इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के साथ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।